ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سماچار۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے دلی پردیش کے ادھیکش مولانا عابد قاسمی صاحب۔ مولانا عابد قاسمی صاحب ابھی پرتاپ گڑھ میں جمعیت علماء ہند کے ایک مولانا جو سچیو تھے وہاں پر مولانا فاروق قاسمی صاحب کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی ہے۔ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند نے کیا قدم اٹھایا ہے اور پرشاسن نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ پہلی بات تو یہ مولانا فاروق صاحب کی جو شہید کیا گیا وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور میں بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں اور لواحقین کو صبر جمیل کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے شہادت کا راز کھلوایا اور پرشاسن سے زور دے کر کے یہ سمجھیے کہ جمعیت علماء ہند ہی اس کی پیروی کر رہی ہے۔ مولانا فاروق قاسمی صاحب کے ہتیا کے بعد لوگوں کا ہجوم پردرشن کے لیے پہنچا اور لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی جس طرح سے دوسرے ہتھیاروں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی کی جاتی ہے، جو قاتلوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے تو ان کے جو قاتل ہیں ان کے گھروں پہ بھی بلڈوزر چلایا جائے، لیکن پرشاسن نے اس میں دوہرا رویہ اپنایا ہے۔ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بہرحال میں تو وہ مسلمان کا گھر ہو یا غیر مسلم کا گھر ہو یا کسی ایک کا بھی گھر ہو، میں تو اس بلڈوزر کی کارروائی کے مخالف ہوں۔ جس وقت لوگوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، یقیناً آپ بھی سمجھتے ہیں جہاں اپرادھ ہوتا ہے یا جس جگہ اپرادھ ہوتا ہے، اگر اس جگہ کو ختم کیا جا سکتا، اپرادھی کو پکڑا جاتا ہے۔ گھروں کو گرانا یہ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال کسی کا بھی گھر ہو، اگر گھر گرائے گئے، ہم نے دیکھا یو پی میں بھی گرائے گئے اور نوح کا معاملہ ہوا وہاں بھی گرائے گئے۔ بہرحال گھر کسی کا بھی ہو، اپرادھی کا ہو یا غیر اپرادھی کا ہو، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اپرادھ جہاں ہوتا ہے اس جگہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اپرادھی کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کسی کے بھی قاتل ہوں، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اتر پردیش میں ابھی ایک امام، کل کی گھٹنا ہے مراد آباد میں ایک امام کی گولی مار کر کے ہتیا کر دی گئی ہے، تو ابھی اس طرح کی وارداتوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور مولاناؤں پر اس طرح کی اور بھی کئی جگہ پر مطلب حملے کی اور ان کی ہتیا کی خبریں جو سننے میں آ رہی ہیں، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ مراد آباد کا معاملہ ہو چاہے شاملی کا معاملہ ہو، ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور اس طرح کی سازشیں قابل مذمت ہیں، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور فرقہ پرست عناصر جو ہیں وہ ان پہ لگام کسنی چاہیے۔ حکومت کو، چونکہ اس ملک میں ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، چاہے وہ مولوی ہوں چاہے غیر مولوی ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، بہرحال اس طریقے سے کسی کو قتل کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کی اور پرشاسن کی سبھی کی کوتاہی ہے۔ یہ مولاناؤں کی ٹارگیٹ کلنگ مان رہے ہیں آپ، اس کو سازش بتا رہے ہیں آپ جیسا،
تو اس سازش میں کون لوگ ہیں؟ وہ ایسی کون سی جماعت ہے یا کوئی ایک سنگٹھن ہے، گروہ ہے، کون لوگ ہیں وہ جو اس طرح کی سازش رچ رہے دیکھو، ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گروہ ہے یا جماعت ہے. یہ تو شاسن بتاوے گا، پرشاسن بتاوے گا کہ اس طریقے سے ہتھیاں ہونا، اور ان 10 دنوں کے درمیان ہی 3 ہتھیاں ہوئیں، 3 شہادتیں ہوئیں. بہرحال اس پہ لگام کسی جانی چاہیے، اور جو مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. جمعیت علماء ہند کا اس معاملے میں آگے کا کیا رخ رہے گا؟ کیا جمعیت علماء ہند اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ سے ملے گی یا اس کے لیے کوئی اور عمل کیا جائے گا؟ اس معاملے میں ہمارے صدر محترم مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت سخت ہیں، اور جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین صاحب پرتاپ گڑھ کے پرشاسن سے ملے، اور جہاں جہاں بھی یہ ہتھیاں ہو رہی ہیں جمعیت علماء پیش ہے. انڈیا گٹھ بندھن کو پورن بہمت نہیں ملا، 234 سیٹوں پر انڈیا گٹھ بندھن سمٹ گیا اور این ڈی اے کی سرکار بنی ہے. حالانکہ بھاجپا جو فل بہمت سے 400 پار کا نعرہ دے رہی تھی وہ 240 سیٹوں پر سمٹ گئی ہے. تو اب کی سرکار اور پہلے کی جو نریندر مودی کی سرکار ہے اس میں کیا فرق رہے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور نہ ہمیں ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق ہے. سرکار بی جے پی کی بنے یا کانگریس کی بنے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بہرحال اتنا ضرور کہیں گے کہ سرکار جو بھی بنے وہ تمام لوگوں کے ہت میں کام کریں، اور تمام لوگوں کی فلاح چاہے، اور تمام لوگ اس سے خوش ہوں. آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جیسے عید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ، سب سے پہلے تو میں خاص طور سے دلی کے مسلمانوں کو اور عموماً تمام ہندوستانی مسلمانوں کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ اپیل کروں گا کہ صفائی کا از حد خیال رکھیں، گلی چوراہوں پر قربانی نہ کریں، بند جگہوں پر قربانی کریں، تاکہ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے. اور شاسن پرشاسن سب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ایسے موقعوں پر سب کا سہیوگ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.